مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، قرآن کا ترجمہ ہی اگر قرآن کی حقیقت ہوتی تو رومی کو تبریز کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ مذہب عشق میں حافظ اسے کہتے ہیں جس کو یار کی صورت حفظ ہو جائے۔ جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بلاہٹ تجھے تکلیف ہی دے گا۔ اللہ ہمارے دلوں پر روحانی راز لکھتا ہے، اور وہ راز ہمارے دلوں میں خاموشی سے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب مرید پر شیخ کے بارے وسوسے آئیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دین پر تباہی کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے دل میں سیاہیاں پیدا ہوں گی۔ جو شخص قلبی بصیرت کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا، اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح عظیم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گھڑے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل جدا ہے۔ خلوص جہل کو علم سے بدل دیتا ہے، اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ کنایت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا، اور حرص سے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں کیا پتھر یہ پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے، کڑوے آنسو بہا کر اس کے عاشقوں کے حلقے میں کیوں نہ داخل ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہہ نکلے، اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔